السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم مرتبہ، سب سے عظیم مقام حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ انبیاء کی ذات کو چھوڑ کر کے اس کائنات میں قیامت کی صبح تک سب سے عظیم ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں جن کی وفات ہوئی۔ کتنا بڑا مقام ہے آپ کو پتہ ہے۔ قرآن میں کئی ایک جگہوں پر ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا ہے۔ احادیث کے اندر ایک بہت بڑا ذخیرہ فضائل صحابہ کے نام سے موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک روایت اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میرے صحابہ نے اگر اللہ کے راستے میں ایک مدھ یا آدھ مدھ، ایک چھٹاک یا آدھ چھٹاک اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو اس ایک چھٹاک اور آدھ چھٹاک کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کا بعد کے لوگوں کا خرچ کیا ہوا احد پہاڑ کے برابر کا سونا اس ایک چھٹاک یا آدھے چھٹاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ یعنی کتنا بڑا مقام ہے۔ بعض صحابی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض صحابی کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں کو برا مت کہو، کیونکہ نبی کے اگر کسی ساتھی نے نبی کے ساتھ ایک لمحہ گزارا ہے، بعد کے لوگ پوری زندگی نیکیاں کریں تو اس ایک لمحے، گزارے ہوئے ایک لمحے کے برابر ان کی پوری زندگی کی نیکیاں نہیں ہو سکتی۔ گزارے ہوئے ایک لمحے کے برابر بعد کے لوگوں کی پوری زندگی کی نیکیاں نہیں ہو سکتی ہیں، برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ بدقسمتی سے دیکھیں، آج کے زمانے میں ایک شخص نکلا ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ پر لعن طعن کہتا ہے، خاص طور سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کون ہے امیر معاویہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے امیر معاویہ؟ جن کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی کہ سمندری جہاد کرنے والے سارے کے سارے لوگ جنتی ہوں گے، اور پوری دنیا کے سارے علماء کا اتفاق ہے کہ پہلا لشکر جو سمندر کے راستے سے جہاد کیا، جس کے امیر لشکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کون ہے امیر معاویہ؟ کاتب وحی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی، قرآن اور شریعت جو اترتی تھی، امیر معاویہ لکھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ان کی زندگی کو مشکوک بنا دیا جائے تو پھر قرآن بھی شک میں معاذ اللہ آ جائے گا۔ کون ہے امیر معاویہ؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان کو ہادی بنا دے، ان کو مہدی بنا دے۔ کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر چلا اور ان کو عذاب آخرت سے بچا۔ یہ ان کے بارے میں دعائیں کی جا رہی ہیں۔ کون ہے امیر معاویہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ کی بہن ہے۔ کون ہے امیر معاویہ؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے اسلام کو پوری دنیا کے کونے میں، دنیا کے ہر کونے میں پھیلانے کا کام کیا ہے۔ یہ ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ پر لعن طعن کر رہے ہیں یہ معاذ اللہ۔ کون؟ ایک بدبخت نکلا ہے جسے سلمان ندوی کہا جاتا ہے۔ ابھی تک امیر معاویہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ ابھی حال ہی میں ایک صحابی، مشہور صحابی
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہائے ہائے کتنا بڑا مقام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، معلوم ہے آپ کو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں جاتے اور ان کی ماں جب اسلام پر نہیں ہوتی تو آپ کو برداشت نہیں ہوتا. چنانچہ ایک دفعہ اسی طرح کا واقعہ ہے، آپ اپنے ماں کو دیکھ کر کے جو اسلام پر نہیں تھی، برداشت نہیں ہوا، روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مسلمان نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسلام کو بسا دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو مسلمان بنا دے. ابو ہریرہ خوشی خوشی اس دعا کو سن کر کے آتے ہیں اپنے گھر پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ادھر اپنے گھر پہ ابو ہریرہ آتے ہیں، دروازہ بند ہے. ابو ہریرہ نے پانی کی گرنے کی آواز سنی، پتہ چلا کہ ماں نہا رہی ہے. نہانے کے بعد نکلی اور کلمہ پڑھ کر کے، کلمہ شہادہ پڑھ کر کے مسلمان بن گئی. کہا بیٹا میں مسلمان ہو گئی ہوں. روتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے کہ ماں کے لیے دعا کر دیجیے کہ ماں مسلمان بن جائے. اور ماں جب مسلمان بن گئی تو پھر روتے ہوئے آئے، خوشی کے آنسو تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں مسلمان ہو گئی. اور پھر کیا کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہا اللہ کے رسول ایک اور دعا کر دیجئے، وہ یہ دعا کیجئے آپ کہ میری اور میری ماں کی محبت اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے دلوں میں ڈال دے. آپ غور کیجئے گا اس نقطے پر. ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری محبت اور میری ماں کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تو ابو ہریرہ کی محبت اور ابو ہریرہ کی ماں کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تو اس کے بعد سے کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان نے مجھ سے نفرت نہیں کیا، کسی بھی مسلمان نے مجھے برا نہیں کہا، کسی بھی آدمی نے مجھے غلط نہیں کہا. دیکھ رہے ہیں آپ، غالباً بخاری یا مسلم کی روایت، آپ دیکھیں مسلم کی روایت ہے، آپ دیکھیں کہ دعا کی جا رہی ہے ابو ہریرہ کے لیے کہ مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے. اور پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کسی آدمی نے مجھے کبھی کچھ غلط نہیں کہا. اور آج کا یہ مسلمان سلمان ندوی جو کہتا ہے کہ ان کے پاس 5,000 حدیثیں تھیں، 2,500 کو چھپا لیا. استغفر اللہ العلی العظیم. یعنی حدیثوں کے منکر تو پہلے سے دنیا میں موجود ہیں. منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا ٹولہ اس دنیا کے اندر آباد ہے جو حدیثوں کو مانتے نہیں. یہ ندوی جو کہتا ہے کہ میں نے حدیث پر 1,000 صفحات کے بک لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں. ابو ہریرہ کی حدیث کو اگر شک کے دائرے میں اس شخص نے لایا ہے تو کتنی مشہور حدیث کی باتیں، اسلام کی تعلیمات شک کے دائرے میں آ جاتی ہیں. آپ سنیے یہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے. اور ایسے ان کے مقامات واضح کر دیے، اور جن کے بارے میں یہ کہا ہے حذیفہ ابن الیمان سے کہ وہ منافق ہیں، اور جنہوں نے اپنے نفاق کا احد کے غزوے کے موقع پر کھلم کھلا اظہار کیا، اور جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، ان سب کے بارے میں بھی کھل کر بولیے، حقائق کو پیش کیجئے. یہ جو ایک عقیدہ گڑھا گیا ہے، جھوٹا عقیدہ، اور ملمہ سازی کر کے اہل سنت پر اس کو مڑھ دیا گیا ہے، جو صحابہ ہیں ان کے بیانات اس کے بالکل خلاف ہیں. ان کے بیانات پڑھیے حضرت حذیفہ کے، حضرت عمار کے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے، حضرت علی ابن ابی طالب کے، اور اس کے بعد آگے آئیے تو حضرت حسن کے، حضرت حسین کے. ان کے بیانات پڑھیے، وہ ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں. بعد کے جو ملا مولوی ہیں جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5,000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی. ابو ہریرہ کو اگر احادیث رسول سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی تعلیمات
اور اسلام کی جو بہترین تعلیمات ہیں جس میں بہت ساری چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور بہت ساری چیزوں سے روکا گیا ہے، سب عبث اور بیکار ہو کر کے رہ جائیں گی، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنے گا۔ تو دیکھ لیا آپ نے اس بدبخت نے کس طرح سے ابو ہریرہ اور امیر معاویہ کے حوالے سے بات کہی ہے۔ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر کرے، اس کو ہدایت دے کر کے اس کا خاتمہ بالخیر کرے، اور اگر یہ اس مسلمانوں کے لیے بوجھ بن رہا ہے تو اللہ اس کو دنیا سے اٹھا لے۔ دیکھیں یہ شخص ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر تکبر آ گیا ہے، کبر آ گیا ہے، گھمنڈ آ گیا ہے، اور جب انسان کے اندر تکبر، کبر، غرور اور گھمنڈ آتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، آپ دیکھ لیں۔ فرعون، اس کے اندر کبر آیا تھا۔ حامان، شداد، نمرود، ابو جہل اور ابو لہب، یہ سارے حق کو جانتے تھے، یہ سارے لوگ حق کو جانتے تھے، لیکن کبر کی وجہ سے، غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اس کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ بدبخت بھی جانتا ہے کہ میرے معاویہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت اہم ستون ہیں اسلام کے، بہت اہم ستون ہیں حدیثوں کی روایت کرنے میں، خاص طور سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حق جانتے ہوئے بھی یہ حق کا انکار کر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بھی حشر ان فرائض کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھ کی توفیق دے، اور ہم تمام مسلمانوں کو تمام صحابہ سے محبت کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔